بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج کے اس انتہائی بامقصد پروگرام کے صدر محترم، شہر کی معروف شخصیت ڈاکٹر سعید احمد فیضی صاحب اور ہمارے مہمان مقرر جو اپنے خیالات کا اظہار کریں گے، جن کی اپنی ایک شناخت، ایک پہچان ہے، جناب عبدالرحمن صاحب، اسٹیج پر تشریف فرما معززین شہر اور حاضرین مجلس، میں ایسا مانتا ہوں کہ یہ پروگرام بیداری پیدا ہو اس مقصد کے لیے منعقد کیا ہے۔ کسی شاعر نے کہا ہے کہ تم نے چاہا ہی نہیں حالات بدل سکتے تھے، میرے آنسو تیری آنکھوں سے نکل سکتے تھے، 2 قدم میرے ساتھ چل کے تو دیکھا ہوتا، خود بخود تیرے خیالات بدل سکتے تھے، تم تو ٹھہرے ہی رہے جھیل کے پانی کی طرح، دریا ہوتے تو بہت دور نکل سکتے تھے۔ ہندوستان میں مسلمانوں کی سیاسی بے وزنی، اس کی ایک تاریخ ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ سب میری بات سے اتفاق کریں۔ اس ملک کی آزادی سے پہلے، اس ملک کی غلامی سے پہلے، اس ملک پر اقتدار اور حکومت مسلمانوں کی، یہ ملک ہم سے چھینا گیا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ جن لوگوں نے ملک ہم سے چھینا تھا وہ اس بات کو سمجھتے تھے کہ جن سے ہم نے ملک کو چھینا ہے کل یہی ہمارے سامنے کھڑے ہو سکتے، اور جس وقت ان کو طاقت ملی تو چن چن کر کے مسلمانوں کو ہی نشانہ بنایا گیا، اور دلی سے لے کے درہ خیبر تک بتایا جاتا ہے کہ کوئی درخت ایسا نہیں تھا جہاں ٹوپی، داڑھی اور کرتے والے کی لاش نہ لٹکی۔ اس ملک کی آزادی کے لیے ہم نے ہی جدوجہد کی تھی، ہمارے آباء و اجداد نے ہی آغاز کیا تھا، اور سب سے زیادہ قربانی ہم نے ہی دی ہے۔ جب وہ موڑ آیا کہ ہمیں اس بات کا احساس ہوا کہ یہ مارکا ہم تنے تنہا نہیں سر کر سکتے، تو ہم نے برادران وطن کو ساتھ لیا اور اس ملک کو ہم نے آزاد کروایا۔ ملک آزاد ہوا۔ میں جو بات کہنا چاہتا ہوں، شاید آپ اتفاق کریں یا نہ کریں، لیکن یہ میرا اپنا ذاتی احساس ہے کہ جن لوگوں نے اس ملک کو آزاد کروایا تھا وہ ہمارے علماء تھے، ہمارے دینی قائدین تھے، جنہوں نے جنگ آزادی میں بالکل آگے رہ کر کے یہ جنگ لڑی تھی۔ ان علماء کرام کو بے وزن کرنے کے لیے، ان علماء کرام کی قربانیوں کو فراموش کرنے کے لیے جدوجہد اور کوشش کی گئی، اور یہی وجہ ہے کہ اس کا ایک اثر یہ ہے کہ اگر کوئی مجھ جیسا شخص اگر سیاست میں آتا ہے تو ایسے لوگ جو نماز نہیں پڑھتے، جو روزہ نہیں رکھتے، جو توئی بازی کرتے ہیں، جو قوم ملت کا سودا کرتے ہیں، ایسے لوگ کہتے ہیں کہ ان کو کہاں سیاسی شعور ہے، یہ مولانا لوگوں کو سمجھتا کیا ہے۔ اس ملک کی آزادی کے بعد ہمارے علماء نہ جانے کس جذبے کے پیش نظر انہوں نے سیاسی میدان چھوڑ دیا، واپس مدرسوں میں چلے گئے، مسجدوں میں اور خانقاہوں میں چلے گئے، اور یہ میدان دوسروں کے لیے خالی کر دیا۔ اور آج اس وقت سے لے کر ہم لوگ انہی لوگوں کے پیچھے چل رہے ہیں۔ ہمارے علماء اس وقت میدان چھوڑ کر کے چلے گئے، اس کی وجہ سے جو سیاسی بحران پیدا ہوا ہے، ہو سکتا ہے آپ میری بات سے اتفاق نہ کریں، اگر وہ میدان میں رہتے اور سیاست میں رہ کر کے اپنی ذمہ داریاں پوری کرتے تو شاید اتنا برا دن ہم کو نہیں دیکھنا پڑتا۔ انہوں نے میدان چھوڑ دیا،
पूरे मुल्क के मुसलमानों का मिजाज बन गया कि ये हमारा काम नहीं है। अगर कोई आलिम मैदान में आता है, कोई दीनदार शख्स मैदान में आता है, लोग उसका मजाक उड़ाते, ठट्टा बनाते। इनको क्या समझता है, इनको क्या सियासी शऊर है। और ये समझा करके कहा जाता है कि मौलाना साहेब, इमाम साहेब, ये अपना काम नहीं है। जाहिर बात है ये सोच इसलिए बन गई कि मुल्कों की आजादी के मौके पर जो हमारे उलमा व अकाबिरीन थे, उन्होंने ये मैदान छोड़ दिया और ये समझा जाने लगा कि सियासत जो है इंतहाई गंदी चीज है, कोई दीनदार आदमी ये काम नहीं कर सकता। जबकि इस्लाम में सियासत का अपना एक मकाम है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत करके मक्का से मदीना गए, इस्लामी हुकूमत की बुनियाद डाली। उसका सरबराह आला कौन था? खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। आपके बाद खुलफाए अरबा ने ये जिम्मेदारी पूरी की, वो हमारे सियासी कायद और रहनुमा थे। लेकिन आज हम मुसलमानों की सोच ये है कि ये उलमा का काम नहीं है, ये दीनदारों का काम नहीं है। हमें समझाया जाता है और ये बताया जाता है कि इस फील्ड में आकर के शहर एक अच्छे आलिम से महरूम हो गया। ये जुमला कहा जाता है। ये मेरा दर्द दिल है जो मैं कह रहा हूं। आज मैं नसीब से एमएलए हूं, ये मेरा दूसरा टर्म है और जिस तरह की जद्दोजहद और कोशिश करनी चाहिए मैं ईमानदारी से करने की कोशिश कर रहा हूं। मैं पहली मर्तबा एक गैर मारूफ सियासी पार्टी से चुन के आया था, दूसरी मर्तबा मैं AIMIM से चुन करके आया। मौलाना उमर महफूज रहमानी साहब ने जो बात कही मैं उसकी 100% तायद करता हूं और उसी बात को मैं आगे बढ़ाना चाहूंगा कि कायद पैदा नहीं होते, कायद बनाए जाते। आज मुसीबत हम लोगों की ये है कि हम ये समझते हैं कि पूरे मुल्क में तने तनहा ईमानदार मैं हूं, बाकी सारे मुसलमान बेईमान हैं। ये एक सोच है। जैसे उन्होंने कहा कि हमारी हरकतों का और जिम्मेदारियों का आगाज होता है बदगुमानी से और खत्म होते हैं हम जाकर बदजुबानी पर। बदगुमानी से हमारी शुरुआत होती है और बदजुबानी पर जाकर के हम अपना एम करते। जाहिर बात है दूसरी कौमों के पास जो कायदीन है जिनको वो अपना रहनुमा मानते हैं, मैं आपसे पूछना चाहूंगा क्या वो ऐब से पाक है? क्या उनमें इंसानी कमजोरियां नहीं है? ऐब से पाक अल्लाह की जात है। हर इंसान में कुछ ना कुछ कमजोरी होती है, कोताही होती है, लेकिन हमें एतमाद पैदा करना होगा, उनकी आवाज में आवाज मिलानी होगी और ये कोशिश करनी होगी कि उनकी क़यादत के जरिए से हम कौम मिल्लत के लिए कुछ कर सके। ऐब से पाक अल्लाह के अलावा कोई नहीं। तो कायद बनाए जाते हैं, कायद पैदा नहीं होते। आज अगर अभी आपने ये बात सुनी, जितनी सियासी पार्टियां हैं उन तमाम सियासी पार्टियों का अपना एजेंडा है। उनसे जो लोग चुन करके आते हैं, चाहे पार्लियामेंट में नुमाइंदगी करे या विधानसभा असेंबली में नुमाइंदगी करे, उनके लिए पॉलिसी होती है कि इस विषय पर आपको यही बोलना है। और अगर आप नहीं बोल सकते या आदमी का जमीर जिंदा होता है तो वो फिर पहलू तही करता है और हाउस में पहुंचता ही नहीं। जाहिर बात है वो अपने जमीर के खिलाफ किस तरह की बात रखेगा। उसे कहना पड़ता है कि मैं आ रहा था, ट्रैफिक बहुत ज्यादा था, रास्ते में गाड़ी फंस गई थी। अपने लोगों को जाहिर बात है ये बात कह करके मुतमईन करने की कोशिश करता है, लेकिन सबको मालूम है तमाम सियासी पार्टियों का अपना एजेंडा होता है, उनकी अपनी पॉलिसी होती है और उस निशानी पर चुनकर आने वाले और नुमाइंदे बन करके हाउस में जाने वाले पाबंद होते हैं कि उसी पॉलिसी के तहत उनको बात करना हो। अपनी बात अगर करते हैं तो उनको साइड लाइन कर दिया जाता है।
بے وزن کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. تو پہلی بات یہ کہ قائد پیدا نہیں ہوتے، قائد بنائی جاتے. اور ظاہر بات ہے کہ ملک کی آزادی کے بعد سے جو صورتحال ہے آپ کو پتہ ہے، مسلمانوں کو سیاسی طور پر بے وزن کرنے کے لیے حلقے ایسے بنائے جاتے ہیں کہ مسلمانوں کی ووٹ تقسیم ہو جائے، اور مسلمان اکٹھا ہو کر کے اپنا کوئی سیاسی وزن بتا کر کے کسی نمائندے کو چن لے، ایسی پوزیشن مسلمانوں کی نہ رہے، اس بات کی کوشش کی جاتی ہے. اسی کے ساتھ نئی نئی حلقہ بندی وقتاً فوقتاً کی جاتی ہے. ہمارا یہ حلقہ جب تک ریزرویشن میں تھا دنیا ہمارے ساتھ نہیں تھا، لیکن جب اسے جنرل کیا گیا تو دھولیا کو جو ہے لوک سبھا کے طور پر ہمارے ساتھ جوڑ دیا گیا. ظاہر بات ہے یہ ایک لمبی پلاننگ ہوتی ہے جس کے تحت یہ کام کیا جاتا ہے، اور وہ اس میں کامیاب ہے اس لیے کہ وہی برسر اقتدار ہیں، وہی با اختیار ہیں، وہ جو چاہتے ہیں وہ کرتے. لیکن اس کے بعد بھی مایوسی نہیں ہے. آر ایس ایس اور اس سے جڑی تمام تنظیموں نے، ان کے سیاسی ونگ نے بھاگلپور فساد کے بعد اپنا ایک پلان بنایا تھا کہ اس ملک میں مسلمانوں کی ووٹ کے بغیر ہمیں اپنا اقتدار بنانا ہے، قائم کرنا ہے. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ 2014 سے لے کر کے آج تک جو صورتحال ہے، انہوں نے یہ طے کر لیا تھا کہ ہم کو مسلم ووٹ نہیں چاہیے. اگر مسلمان ان کے پاس گیا کہ میں آپ کی پارٹی میں شامل ہونا چاہتا ہوں، آپ کی پارٹی کے لیے ورکری کرنا چاہتا ہوں، بہت صفائی کے ساتھ ان کو کہہ دیا گیا تھا کہ ہمیں تمہاری ضرورت نہیں ہے، تم کو جہاں جانا ہے آپ جا سکتے ہو. اور وہ اپنے پروگرام میں کامیاب رہے. 2014 میں چن کر کے آئے، 19 میں چن کر کے آئے، لیکن کرناٹک کے الیکشن نے انہیں یہ احساس دلا دیا کہ اگر علماء متحد ہو گئے اور انہوں نے طے کر لیا کہ ہمیں کیا کرنا ہے تو حالات بدل سکتے. آج وہ بھی مسلمانوں کے ووٹ کے لیے جدوجہد اور کوشش کرنے لگے جن کی چاہت یہ تھی، جن کا پروگرام اور پلاننگ یہ تھی کہ ہم کو مسلمانوں کے ووٹ کی ضرورت نہیں ہے، ہم ان کے ووٹ کے بغیر اقتدار تک جانا چاہتے ہیں، آج مجبور ہو گئے. تو ہندوستان میں ہم 22 کروڑ کہو، 23 کروڑ کہو، 25 کروڑ کہو، ہم جو ہے اپنی ایک حیثیت رکھتے ہیں. شرط یہ ہے کہ ہم اپنا ایک پروگرام بنائیں اور اس پروگرام پر عمل کریں، اور قوم و ملت کے افراد کی ذمہ داری ہے کہ وہ ایسے قائدین پر اعتماد اور بھروسہ کریں. ہر ایک سے آپ بدگمان رہو گے تو کیسے کام چلے گا؟ آج عبد الرحمان صاحب آئے ہیں، انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے کہ ملک میں مسلمانوں کی سیاسی بے وزنی، پسماندگی کے اسباب کیا ہے. اس پر بڑی جدوجہد کہو، ارتریزی کہو، مشاہدہ کہو، معلومات اور جانکاری اکٹھا کرنا کہو، اس کے بعد انہوں نے ایک کتاب ہم لوگوں کے سامنے رکھی. اسے دیکھا جا سکتا ہے، سمجھا جا سکتا ہے، لیکن صرف نشستن برخاستن کہ ہم آئے بیٹھے، ہم نے سنا اور اٹھ کر کے چلے گئے، اس سے کوئی کام بننے والا نہیں ہے. عملی طور پر میدان میں آنا ہوگا اور اپنے بس میں جو قربانی ہے وہ قربانی دینی ہوگی، اور ہم کو اپنے قائدین پر اطمینان اور اعتماد کرنا ہوگا، اور ہم ہمیشہ پیچھے رہنے کے لیے تیار رہے، یہ ہمیں سوچنا پڑے گا اور یہ مزاج بنانا پڑے گا. ابھی جیسے کسی نے یہ بات کہی کہ ہم میں امام زیادہ ہو گئے، کوئی مقتدی بننے کے لیے تیار نہیں. مالیگاؤں کی زبان میں کہتے ہیں کہ سب انسپکٹر بن رہے ہیں، کوئی کانسٹیبل بننے کے لیے تیار نہیں. کیسے کام چلے گا؟ ہر آدمی اگر یہ چاہے گا کہ میں ہی قائد رہوں، اور ہر آدمی یہ چاہے گا کہ لوگ میرے ہی پیچھے چلے، میں خود کسی کے پیچھے چلنے کے لیے تیار نہ رہوں، حالات نہیں بدلیں گے. اللہ پاک کا ارشاد ہے کہ جب تک تم اپنے آپ کو نہیں بدلو گے اللہ تعالیٰ تمہارے حالات نہیں بدلے گا.
ہمیں اپنے آپ کو بدلنا پڑے گا، اپنے قائدین پر اعتماد کرنا ہوگا، اور ہماری پسماندگی کے بہت سارے اسباب ہیں۔ میں وہ پہلو ذکر کر رہا ہوں جو ہم سے متعلق ہے۔ سامنے والے ہمارے ساتھ کیا کر رہے ہیں وہ جگ ظاہر ہے، اور آج کوئی چھپی ہوئی بات نہیں ہے، اور میرا تو ایسا ماننا ہے کہ سیاست میں کوئی بات چھپتی بھی نہیں ہے۔ آپ رات کے اندھیرے میں بستی کے باہر کہیں کسی ڈھابے پہ بیٹھ کر کے قوم و ملت کا اگر سودا کریں گے وہ بھی لوگوں کے سامنے آ جاتا ہے، چھپتا نہیں۔ کچھ وقت لگتا ہے، کچھ دن لگتے ہیں، لیکن بات چھپتی نہیں ہے، لوگوں کے سامنے آ جاتی۔ آج ہمیں جہاں اپنی سیاسی پسماندگی دور کرنے کے لیے اعتماد کرنا ہوگا، وہیں بحیثیت مسلمان ہمیں دین کو نظر انداز کرنے والے لوگوں کے ساتھ نہیں جانا ہوگا۔ جس کے پاس دین نہیں ہے اور جو اپنے رب کا وفادار نہیں ہے، وہ کب آپ کا وفادار ہو سکتا ہے؟ کب آپ کا وفادار ہو سکتا ہے؟ صحابہ کرام کو وہ جملہ آپ یاد کیجئے کہ جن کو ہم نے اپنا دین سونپ دیا ہے کہ ہم ان کے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے تیار ہیں، ہم انہیں اپنا امیر بنانے کے لیے تیار ہیں، تو جن کو ہم نے اپنا دین سپرد کر دیا ہے، دنیا سپرد کرنے میں ہمیں کوئی تردد نہیں۔ آج ہم اپنا دین چھوڑ دیجئے، اپنی دنیا ان کے سپرد کرتے ہیں جن کے پاس دین نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ شام ہوتی ہے وہ گلاس میں ڈوب جاتے ہیں، سورج ادھر ڈوبتا ہے یہ گلاس میں ڈوب جاتے۔ اگر اس طرح کے حالات رہیں گے تو ہمارا کہاں بھلا ہونے والا ہے؟ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم سیاسی شعور بیدار کریں اور قوم و ملت کے لیے کچھ کرنے کا جذبہ رکھیں، قربانی دینے کا حوصلہ رکھیں۔ شیخ عبد الرحمان صاحب جیسے کم لوگ آتے، ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا۔ اقبال نے تو بہت پہلے کہا تھا کہ قوت فکر و عمل پہلے فنا ہوتی ہے، قوت فکر و عمل پہلے فنا ہوتی ہے، پھر کسی قوم کی شوکت پہ زوال آتا ہے۔ زوال ایسے ہی نہیں آتا اور ایک دم نہیں آتا، زوال آنے میں بھی وقت لگتا ہے۔ کہتے ہیں کہ مرا ہوا ہاتھی بھی 1.25 لاکھ کا ہوتا ہے، مرا ہوا ہاتھی بھی 1.25 لاکھ کا ہوتا ہے، زوال آہستہ آہستہ آتا ہے، لیکن بہرحال مایوسی نہیں ہے۔ جس کو اللہ نے ایمان کی دولت دی ہے وہ کبھی مایوس نہیں ہوتا، اس کا ایمان اسے یہ بتاتا ہے کہ کرنے والی ذات اللہ کی ہے۔ سبب کے درجے میں ہم اپنے بس میں جو کچھ رکھتے ہیں وہ کرنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ تو اقبال نے کہا تھا کہ نہیں مایوس ہے اقبال اپنی کشت ویراں سے، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بہت زرخیز ہے ساقی۔ آج ہم میں اچھے لوگوں کی، باصلاحیت لوگوں کی کمی نہیں ہے، بہت لوگ ہیں، آپ کو ان کو جو ہے نم مٹی کی ضرورت ہے۔ ہم اگر مٹی بن کر کے، نمی بن کر کے اگر ان کے نمو کے لیے کچھ کرنا چاہے تو انشاءاللہ یہ زمین لہلہائے گی اور ہمیں انشاءاللہ سرخروئی اور کامیابی ملے گی۔ کسی نے کہا ہے نا کہ اپنے کعبے کی حفاظت ہمیں خود کرنی، اپنے کعبے کی حفاظت ہمیں خود کرنی ہے، اب ابابیلوں کا لشکر نہیں آنے والا۔ کچھ سمجھ کر ہی ہوا ہو موج طوفان کا حریف، ورنہ میں بھی جانتا تھا عافیت ساحل میں ہے۔ بہت بہت شکریہ۔